بسم اللہ الرحمن الرحیم نے اس فلسفے کو بیان کیا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ موت اچانک ہو کسی کی. کتنی اچانک کہ جب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ مولا جب کچھ لوگ مرتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، کچھ لوگ مرتے ہیں تو ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. محسوس کیا ہوگا آپ نے کہ کبھی ایک میت ہے جس کی آنکھ کھلی تھی اس کو بند کر دیا گیا اور کسی کی آنکھ ویسے ہی بند ہے. تو مولا یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ کیوں کسی مرحوم کی آنکھ کھلی رہتی ہے، کیوں کسی مرحوم کی آنکھ بند ہوتی ہے؟ امام نے فرمایا کہ جس کی آنکھ کھلی تھی ملک الموت اتنا اچانک آیا کہ اسے بند کرنے کا موقع نہ مل سکا، اور جس کی آنکھ بند تھی اس کے پاس بھی اتنا اچانک آیا کہ اسے کھولنے کا موقع نہ مل سکا. اتنا اچانک. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نظام میں سے ایک ہے کہ اس نے متعین نہیں کیا وقت، ورنہ اگر متعین ہو جاتا تو بہت سے لوگ سستی کا شکار ہو جاتے یا غفلت کا شکار ہو جاتے کہ اچھا اگر ہمیں یقینی بات ہے کہ ہماری 60 کے بعد ہی ڈیتھ ہونے والی ہے تو اس سے پہلے جیسی زندگی گزار لو، آخری 1 سال میں توبہ کر لیں گے. اللہ نے ایسا نظام نہیں رکھا، ٹھیک ہے، چھپا کے رکھا ہے. اللہ نے بہت ساری چیزوں کو چھپا کے رکھا ہے. مثال کے طور پر شب قدر کو بھی چھپا کے رکھا. طائمہ علیہ السلام سے جب بار بار پوچھا گیا کہ مولا آپ تو جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے، مثلا شب 19 ہے، شب 21 ہے، شب 23 ہے، کون سی شب آپ جانتے ہیں تو آپ خود ہی ہمیں متعین فرما دیجئے. امام نے اشارہ کیا شب 21 اور شب 23 کی طرف، لیکن پھر بھی متعین نہیں کیا. تو اس نے پھر سے سوال کیا کہ مولا تعین فرما دیجئے. تو امام نے کہا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ 2 راتوں میں اللہ کی عبادت کر لو؟ کیا یہ بھی تم نہیں چاہتے کہ 2 راتوں میں عبادت کر لو؟ جس اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں 2 راتیں عبادت کر لو، جو بھی شب قدر حاصل ہو جائے گی. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حدیث میں آیا ہے کہ کچھ چیزوں میں چھپا کے رکھا ہے. فرمایا مثال کے طور پر اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے تاکہ تم ہر بندے کی عزت کرو کہ نہیں معلوم میں سے کون ولی اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جو گناہوں کو بھی، ہمارے عیوب کو بھی چھپا کے رکھا ہے تاکہ ہماری عزتیں محفوظ رہیں، دوسری طرف سے اپنے اولیاء کو بھی چھپا کے رکھا ہوا ہے. اولیاء کو اس لیے چھپا کے رکھا ہوا ہے تاکہ کسی کو بھی حقیر نہ سمجھو. ہو سکتا ہے بظاہر ایک کمتر نظر آنے والا شخص ہو لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ ولی ہو، لہذا اس کا احترام کرو. اس طریقے سے فرمایا کہ اللہ نے اپنی ناراضگی کو ایک خاص گناہ میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، گناہ کو بتایا نہیں. ویسے تو ہر گناہ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی گویا ناراضگی کا سبب ہے کہ ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ ایک گناہ کو ایسا رکھا ہے اللہ نے کہ اس کے بعد توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے. اب وہ ایک گناہ کون سا ہے؟ وہ چھپا کے رکھا اللہ نے تاکہ ہر گناہ سے بچو. یہاں علماء نے یہ بھی تعبیر کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد ایسا نہ ہو کہ کوئی اسپیسیفک گناہ ہو، بلکہ اس گناہ کا عدد ہو. مثلا ایک گناہ کیا، توبہ کی، توبہ قبول ہو گئی، دوسری دفعہ وہی گناہ کیا، تیسری دفعہ وہی گناہ کیا، لیکن کب جا کے پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوگی. ایک موقع ایسا ہے کہ اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ بس اب اس کے بعد توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، لیکن وہ بتایا نہیں تاکہ ہمیں خود انسان خوف میں مبتلا رہے. بہت سی چیزیں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں دی، نہیں سمجھائی، یہ ایک طریقے سے ہمارے لیے نعمت ہے. ذرا غور کیجئے گا. ایک عالم دین تھے، انہوں نے ایک اچھی مثال دی. انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب بچہ خلق ہوتا ہے تو بچے کی عقل جو نا وہ میچور نہیں ہوتی، نہ سمجھ ہوتا ہے وہ. کہا یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. اللہ کی ایک نعمت ہے کہ شروع سے اس کی عقل میچور نہیں ہوتی. کیوں؟ فرض کیجئے کہ وہ گہوارے میں ہے، جھولے میں، اور اس نے اپنے آپ کو نجس کر دیا. تو اگر وہ ایک بالغ انسان کی طرح ہی میچور عقل کو رکھے تو جب ان کی ماں اسے اٹھانے کے لیے آئے، اسے صاف کروانے کے لیے آئے، تو وہ کتنا گلٹ فیل کرے گا اگر اس انداز سے وہ عقل رکھتا ہو کہ جیسے ایک بالغ انسان. تو وہ تو زندگی نہیں گزار، وہ تو ہو سکتا ہے کہ مر جائے گا، کچھ ہی دنوں میں مر جائے گا شرم سے. بار بار ماں آتی ہے لیکن وہ پھر بھی ہنستا رہتا ہے، اگرچہ اس نے اپنے آپ کو نجس کر دیا ہے پھر بھی ہنس رہا ہے. کیوں؟ اللہ نے سمجھ نہیں دی ابھی. یعنی پتا چلا کہ جہاں اللہ نے سمجھ دی ہے وہ بھی نعمت ہے، جہاں سمجھ نہیں دی ہے وہ بھی ایک نعمت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صحیح ہے. تو جو اللہ نے جیسے نظام رکھا ہے وہ خود ہماری بہتری کے لیے رکھا ہوا ہے.